بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور بابرکت واقعہ ہے، جس میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے سفر پر بلایا۔ اس شب کی فضیلت اور عبادات قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، شب معراج کا ذکر سورۃ الاسراء بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں موجود ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم رات کا ذکر کرتے ہوئے اپنے نبی کے سفر معراج کی تصدیق فرمائی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی احادیث میں شب معراج کی اہمیت اور اس رات پیش آنے والے واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود احادیث کے مطابق اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اسی رات 5 وقت کی نماز امت مسلمہ پر فرض کی گئی، جو اس رات کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ شب معراج وہ رات ہے جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب بلایا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کیا۔ شب معراج میں عبادات کی خاص فضیلت ہے، تاہم قرآن و حدیث میں اس رات کے لیے کوئی مخصوص عبادات فرض نہیں کی گئیں، مگر علماء کرام نے اس رات کو ذکر و اذکار، دعا اور نوافل کے لیے مستحب قرار دیا ہے۔ معراج کو تہجد کی نماز پڑھنا انتہائی فضیلت والا عمل ہے۔ اس رات میں اللہ کا ذکر، استغفار، درود شریف پڑھنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کے معنی و مفاہیم پر غور کریں۔ شب معراج میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں اور اللہ تعالی سے اپنی حاجات کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اس رات میں قبولیت کی گھڑیاں شامل ہیں، اس لیے خصوصی دعا کریں اور اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب فرمائیں۔ اس رات کے اعمال کے لیے چند اہم دعائیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور سچی توبہ کریں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ شب معراج ایک عظیم رات ہے جو ہمارے ایمان کو تازگی بخشتی ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ اس رات میں نوافل، دعا، ذکر و اذکار اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ رات ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور قربت حاصل کرنے کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں وفاقوں کی حالت میں ہوں، تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سے جو ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں۔ کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ اس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم اور غصہ ہے، یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت ابو ذر غفاری کو بتایا تھا۔ حضور نے 5 چیزیں بتائی تھی، جن میں 5ویں چیز یہ تھی، ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے، یہ زندگی میں معمول بنا لیں۔ جب پھنس جائیں یا مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، تمہارے راستے اللہ تعالی کھول دے گا۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا اور پھر واقعی گھر میں بیٹھا تھا، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا تم اور یہ اونٹ، مجھے موقع مل گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہنٹ لایا ہوں۔ وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص کو فتاوی فناک ہو جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہوں تو اس کی مشکلات بڑھتی رہیں گی، اس کی مشکلات آسان نہیں ہوں گی۔ اسی طرح اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ اپنے دل میں چھپائے اور اپنے رب سے کہے کہ مالک فکر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہی ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے گا۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، اگر مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو، پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا کام کیسے برستا ہے۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ ہم تو دکان پر جانا ہوتا ہے، فیکٹری پر جانا ہوتا ہے، ہم اپنے کاروبار میں جاتے ہیں، نوکری پر جاتے ہیں، مزدوری پر جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کہاں آج صبح جانا ہے، لیکن پرندوں کو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں جانا ہے، رزق کا مال بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح نکلتے ہیں، شام کو کبھی خالی پیٹ نہیں آتے، بس توکل۔ پنچھی اٹھتے ہیں، خرچ نہ پلے زیرہ ہو، گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن جب واپسی آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے۔ جو ضرورت ان کی ہوتی ہے، یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے اللہ روز اسے دیتا ہے، یہ ہنس روزانہ سچے موتی کھاتے ہیں، اور آپ مارکیٹ میں جائیں تو لاکھوں روپے لگا کر تولے ماشے کے حساب سے خریدتے ہیں، پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا یہ سچے ہیں یا 2 نمبر۔ اور ہنس دنیا میں کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، اللہ روز انہیں عطا فرماتا ہے۔ اس پر بھروسہ تو کر کے دیکھو، وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا۔ اس پر بھروسہ کرو، وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ اسے وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور فرمایا کہ لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو
تو اے عمر میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلی اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 اشخاص کا تذکرہ فرمایا۔ ایک وہ شخص جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہے، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دیتا جب ذرائع آمدنی زیادہ ہوں۔ اور پھر حرام سے بچنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جب ذرائع آمدنی بھی تھوڑے ہوں اور اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر حرام سے بچنا یہ بڑا مشکل اور آزمائش والا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جو اس موقع پر رزق حرام سے بچا، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت میں جانے سے اسے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ ہم صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، ایک صحابی جلدی سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو دردہ کیا بات ہے؟ تو ابو دردہ نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو جانتے ہیں آج کل مدینے میں کھجوریں پکنے کا موسم ہے اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی سرزمین کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ہمسائے کے صحن میں ایک اونچا لمبا درخت ہے کھجور کا، جس کا جھکاؤ میرے گھر کی سمت ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو اس سے کھجوریں ٹوٹ کر میرے ویڑے یا میرے گھر میں گر پڑتی ہیں۔ میں جلدی جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں اٹھا کر ان کے گھر میں پھینک دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں نہ ڈال لے۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا اور ہماری سڑک سے گنے کی طرح نہیں گزرتا۔ ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں کہ بڑا دلیر نکلا ہے، جس کو آج آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کل بڑا ہو کر ڈاکو بنے گا، کل بڑا ہو کر رہزن اور لٹیرا بنے گا۔ اولاد کی تربیت کے حوالے میں یہ بات، اگر وہ گناہ کا ارتکاب بچپن میں بھی کرتے ہیں تو ان کی وہاں حوصلہ شکنی کی جائے، تاکہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے اور ان کی تربیت اچھے اور احسن انداز میں ہو سکے۔ حضرت ابو دردہ نے عرض کی کہ حضور میں اس لیے جلدی جلدی چلا جاتا ہوں کہ ہمسائے کے گھر سے جو کھجور کا درخت ہماری سمت جھکا ہوا ہے، اس کی کھجوریں جو گرتی ہیں میں ان کو اٹھا کر ان کے صحن میں پھینک دوں، تاکہ میرا بچہ وہ کھجور اپنے اندر نہ لے لے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں آئے، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، بچے تھے، ایک کھجور اٹھا کر انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور ان کے حلق میں انگلی ڈال کر فرمایا، اس کو نکالو باہر اور اندر سے غرور باہر نکال دو۔ میں اور آپ اپنے رزق پر اگر غور کریں اور اپنے رزق کا حساب کتاب کر لیں تو عبادت کی لذت نصیب ہو جائے گی۔ تیسرا، وہ شخص جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہو گیا جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اندر نہیں جا سکتا۔ اور چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خاوند پر نچھاور کر دی اور اس حال میں مری کہ اس کا خاوند اس پر راضی تھا، تو انہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
آقا کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم